بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بیابان سے شام ہوا۔ راستے میں آپ کو سرِ راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملیں۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سرِ راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بھی بات میں اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دیوے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دیوے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا کوتاہ قد، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجہ تھا۔ میں سخی اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب کچھ مجھے حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام ایسا برادر، جوانوں خوبصورت، سرخ قبا پوش، باشمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرے داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہوا اور چرند جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازین میرے ساتھ رہتے، اور 4000 شکار سفید قبا زیب تن کیے، تاج و مکل سر اور بازوؤں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر غیر عاجز رہتے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو تعجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے۔ اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی، ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد و عالی جمال اور کمال و خوبی میں بے نظیر تھا۔ حسن و خوبی اور جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متحیر رہتا، اور ہر روز میں فقیروں محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا۔ تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ اس سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سب حال اس سر بوسیدہ نے بیان کیا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور حیت میں دیکھا، سو سب بیان کر۔
تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا اور میرے غلام خدام سب دستے بستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ پس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور پر آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے بارے متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے، سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دارو دوا کرنا شروع کر دی اور ہر طبیب نے مقدور بھر کوشش کی کہ میں اس کی علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری۔ اور اسی طرح 5 روز گزر گئے اور میری حالت مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی۔ کمزوری اور نقاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوجھتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجہ کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لحظہ کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، بہیت شکل و سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہذاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے جمجہ، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے کہ جو شکل نیک بزرگ کی ہے، اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہیں جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے جمجہ، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پہ کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں نے عزرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ جمجہ بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائے۔ پس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ و ریشے سے میری جان پکڑ کر کھینچنے لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گرزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی، میری جان نہ نکالو،
اور اس کے بدلے میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ پس یہ بات سن کر ان کے غیظ اور غضب میں اور بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے گرز اس طرح سے کھینچ کر مجھ پر مارے کہ میرا بدن جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگا، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ باعث گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جاتی تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ الغرض اسی طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ بعد اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان میں لے گئے۔ وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر دفنا کر چلے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گڑھے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر نکیر اور موکلان فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا، اور اے نبی اللہ، منکر نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا، اور اس قدر ہیبت ناک شکلیں اور اتنا قوی ہیکل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا کہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی، اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گرز تھے کہ اگر اسے زمین پر مارا جائے تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ پس یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، چنانچہ ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو کام نیک و بد، برائی بھلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج اس کا حساب ہم تجھ سے لینے آئے ہیں۔ پس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، وہ باتیں اور وہ کام بھی یاد آنے لگے جنہیں میں اپنی زندگی میں بھول چکا تھا۔ سو اس وقت اپنے کیے سب کام اور سارے کردار یاد آنے لگے، اور میں حسرت یا مصیبت و ندامت کا واویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کریں تو اس گرج سے زمین آسمان پھٹ جائیں اور انسانوں جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کا نام لیا کہ جن کی میں اپنی زندگی میں پرستش کیا کرتا تھا۔ تب انہوں نے ایک گرز کھینچ کر مارا کہ میں زمین کی تہوں میں دھنس گیا، اور اس کی ہیت و دھمک سے تخت الثری تک ہل گیا، اور میں آہ و پکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار اپنے بتوں کو، فریاد کر ان سے جن کو تو سوا اللہ تعالیٰ کے عبادت کیا کرتا تھا کہ آج تجھ کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش میرے باختہ ہوئے اور زبان میری بند ہو گئی۔ تب پھر انہوں نے مجھے آہنی گرزوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، اے دروغگو، بتا تیرا رب کون ہے؟ تب مارے خوف کے میں نے کہا کہ میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو کہ سوا تمہارے کس سے فریاد کروں کہ کوئی سنتا نہیں۔ اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس و حسرت کرنے لگا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ تب انہوں نے ایک ایسا گرز کھینچ کر مجھ پر مارا کہ میری جان کنی کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگے، اے بدبخت، تو خدا رحمان و رحیم کو نہیں جانتا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا، غضب اللہ کا اس پر ہو کہ جو نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاوے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔
اب بسبب تیرا کفر تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہے، اور اے نبی اللہ، میری ساری زندگی کی بادشاہت اور خوشیاں عذاب گو اور سوال جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ چنانچہ جمجہ بادشاہ کے سربوسیدہ نے کہا، اے نبی اللہ، جب فرشتے مجھ سے حساب کتاب لے کر اور لعنت ملامت اور عذاب سنا کر چلے گئے تو بعد اس کے میری قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور کفر کرتا رہا۔ اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا تھا، اور جب تو اپنا گناہ گار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا تب مجھے تجھ پر غیظ آتا تھا۔ بس آج میرا مقصود مجھے مل گیا کہ تو میرے پہیے اندر آیا ہے، اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ کہ میں کافروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لحظہ کے مشرق اور مغرب کی زمین آ کر مجھے دبانے لگی، ایسا کہ میرے بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے اور پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر پیوست ہو گئیں۔ کوئی راہ فرار کی میرے پاس نہ تھی، اور نہ ہی کوئی رفیق میرا تھا کہ جس سے مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بعد اس کے دو فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش، خمشناک، ایسا کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ کنارے عرش سے ایک آواز غضب والی آئی کہ اس شقی کلب کو دوزخ میں ڈال دو، اور وہیں ایک شخص دیکھا جو خشمناک نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور زمانہ آتش اس کے پاس ایستادہ، اور سلاسل اور منجنیق اور توق و زنجیر آتشیں اس کے پاس رکھی تھی، اور وہ دروغہ دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب دوبارہ وہ اپنی ہیبت ناک آواز میں غضب کے ساتھ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی آتشی زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتشی کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑے، آتشی زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے، پھر مجھے 70 گز نیچے گہرے غبار میں قید رکھا، پھر میرے بدن کی تمام کھال نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے تک دھنسا دیتا۔ وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ باوجود موت کی تکلیف کو جھیلنے کے میں خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی کہ اب موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ۔ بے بس اپنے کفر اور گناہوں کے، اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، آتش دوزخ کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کر۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، حاویہ، سعیر، سقر، جہنم، قطی اور حطمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور اس آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں، وہاں کھانا پینا اور سایہ وغیرہ کچھ نہیں سوائے غم کے، خوشی اور راحت نہیں، اور منہ ان کا سیاہ مانند کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ زاری اور ہاکار میں مصروف، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی آہذاری سنی جاتی ہے، اور نہ ہی ان پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر وقت آواز آتی ہے کہ اے اہل دوزخ، تمہارا بام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، پس ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے،
اور اس درخت کا نام شجرہ زقوم بیان ہوا ہے۔ پس جو کوئی بھی کھانے کو کچھ مانگتا اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا۔ پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ تو وہ نیچے اترتا اور نہ ہی واپس اوپر آتا۔ سانس میرا اس کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ بھر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ پس مجھے ایک لوٹا بھر کر پانی پینے کو دیا۔ میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بھری تھی کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کا گوشت پوست اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ اور اے نبی اللہ، وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی۔ اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ پس بعد اس کے ایک آواز ہیبت ناک آئی کہ میرا گوشت پوست دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کے میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں اور تلوے میرے جلتے ہیں، سو مجھ کو نعلین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نعلین آتش لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نعلین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور کان سے بہہ نکلا۔ اور جب میں فریاد اور زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چکھ۔ یہاں اب سوا عذاب دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو پوجا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا رہا۔ بس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سوا آگ کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ اس سب پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے بچھو سانپ کے جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا، پانی ہو کر بہہ جاتا، اور پھر دوبارہ سے ایک ہیبت ناک آواز سے اپنی اصل حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جاوے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جاوے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی۔ پس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجا نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کنویں کے سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، بال سے باریک اور 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے،
اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے پاس ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے جھڑکی دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبت ناک آواز سے میں آگے بڑھا اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جمجہ، اس چشمہ کا کیا نام ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے سو بیان کر۔ تب جمجہ کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے عذاب اکبر تھا، اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے کہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجہ، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے، اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتش دھرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ تعالیٰ کے پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی بادشاہت و سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں، اور کوئی ساتھ بنا کر مار کے نہ گزرتی، اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہیں وہ جن کے بہانے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور پرسان حال نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں، اور آج ایک آواز غیب آئی کہ جمجہ کو سرِ راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈی آزاد کیے اور بھوکوں کو کھلایا اور ننگوں کو کپڑا دیا اور غریب غربا کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، پس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تب حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجہ نے فریاد کی کہ اے نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مجھ بیچار گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے، بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری کی دوست اور دوست داری فقر و مساکین کے۔ پس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا
کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی ہیئت میں واپس ایک جسم کی صورت میں بنا اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ پس جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لایا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور صیام و قیام میں گزرا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا، اور اللہ تعالیٰ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت مقام کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنے پیارے حبیب کی رحمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔